آج میں آپ کو آدمی نامہ جو کہ کلاس 11th کا سلیبس ہے اس کی نظم آدمی نامہ کے کچھ اشعار اور ان کی ایکسپلینیشن سناؤں گی، تشریح سناؤں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بند نمبر فرسٹ آدمی نامہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نواز ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس میں نذیر اکبر آبادی کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک دنیا کی حقیقت پیش کر رہے ہیں، ایک طرف حقیقت پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک طرف اگر بادشاہ ہے تو دوسری طرف مفلس و گدھا بھی ہے۔ گدھا کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں سے مانگ تانگ کر گزارا کر رہا ہے۔ کہ اگر ایک طرف بادشاہ انسان ہے تو دوسری طرف دیکھو تو گدھا بھی تو انسان ہی ہے نا۔ ایک طرف ایک کے پاس اگر مال و دولت، زر، جواہرات اور ہر طرف سے نوازشیں ہو رہی ہیں دولت کی، تو دوسری طرف سے خالی ہاتھ جو ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ جو نعمتیں کھا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ تو دوسری طرف جو ٹکڑے مانگ کر کھا رہا ہے وہ بھی انسان ہے، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنے والا بھی انسان ہے۔ دیکھا جائے تو یہ دنیا کے دو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں، ایک طرف بادشاہ ہے تو دوسری طرف ایک غریب بندہ ہے۔ دونوں کس چیز کو میں ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ایک سوسائٹی کے دو رخ ہیں کہ ایک طرف اگر تم بادشاہ کو دیکھ کے اس پہ رش کر سکتے ہو تو دوسری طرف ان کو بھی تو دیکھو جو قابل رحم حالت میں سوکھی روٹیوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ وہ اس بند میں یہ چیز ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دونوں انتہاؤں کو دیکھو۔ اگر تم بادشاہ کو دیکھ کے تمہیں یہ رشک فیل ہو کہ ان کی قسمت اتنی اچھی ہے، اس کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں، تو دوسری طرف بھی تو دیکھو کہ جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جو سوکھی روٹی پہ گزارا کرتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ کہ دونوں طرف جو ہے وہ انسان ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری ایک طرف انسان ہے تو دوسری طرف کوئی اور رہ رہا ہے، بلکہ دونوں انتہاؤں پہ انسان ہیں۔ اور تم اپنا موازنہ بڑے انسان سے نہ کرو بلکہ ان لوگوں سے بھی کرو جن کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں۔ دوسرے بند میں کہتے ہیں ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب اس بند میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف نیکی کے انبار جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، جو لوگ اپنے اللہ سے اتنے قربت بڑھا چکے ہیں کہ وہ منازل طے کر چکے ہیں ریاضت کی، اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کا قربت حاصل کر چکے ہیں۔ ایک طرف اگر تم دیکھو کہ وہ انسان ہیں جو اپنی عبادت میں اتنے اس پہ پہنچ چکے ہیں، ایکسٹریم پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ابدال، کتب اور ولی کے درجے پہ ہیں، تو دوسری طرف تو ان کو بھی تو دیکھو جو منکر خدا ہیں، جو اس کائنات کو مانتے ہی نہیں کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ یہ لوگ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ کہ یہاں بھی دو ایکسٹریم پوزیشنز واضح کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ عبادت گزار ہیں جنہوں نے خدا کو پہچانا اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے، اور دوسری طرف کون سی ایکسٹریم پوزیشن ہے؟ جنہوں نے خدا کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود پہچان دے اپنی، کہ اللہ نے جن کو پہچان دی ہے اور جنہوں نے ابدال، کتب اور غوث ولی تک پہنچے ہیں، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم ہوتا ہے۔ لیکن یہ انہیں کو ملتا ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں، جو اللہ کو دیکھیں دریافت کر لیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ اس کی طرف آئے گا نا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھو، میں 10 قدم آگے آؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ، میں بھاگ کے آؤں گا۔
تو جب انسان ہدایت کی طرف جاتا ہے، اس کی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، تو وہ یہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہی ہیں جو انکار کیے جا رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے، لیکن وہ انکار کیے بیٹھے ہیں، تو یہ دونوں انسان ہی ہیں۔ اب تھرڈ بند میں کیا کہتے ہیں؟ فرعون نے کیا تھا جو خدائی کا دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب فرعون کون تھا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ اس قدر وسیع سلطنت پہ ہر لحاظ سے قابض تھا، ہر چیز پہ، کہ اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہی خدا ہے زمین کا۔ تو شداد نے بھی بہشت بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں دیکھو بہشت بنا سکتا ہوں۔ موسیٰ، اگر موسیٰ کا خدا بہشت بنا سکتا ہے تو میں بھی تو بنا سکتا ہوں۔ ابراہیم کا خدا بنا سکتا ہے تو میں بھی تو بنا سکتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں بہشت بنا سکتا ہوں۔ نمرود بھی خدا ہی کہتا تھا برملا، کہ ہر کسی کو نمرود بھی برملا یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ خدا ہے۔ تو اب یہ آگے جا کے کہ یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آدمی، کہ دنیا میں ایسے انسان جا بجا گزرے ہیں جنہوں نے خدا کے وجود سے نہ صرف انکار کیا بلکہ کسی نے تو اپنی جنت بنا ڈالی اور مخلوق پر ظلم و ستم توڑے۔ فرعون، نمرود، شداد خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی افراد ہی تھے، لیکن آگے تو دیکھو کہ ان کا حشر کیا ہوا تھا، ان کو خدا نے کیا دنیا کے لیے نشان عبرت نہیں بنایا تھا۔ آج تک ان کی داستانیں موجود ہیں کہ خدا نے اس کو کس طرح نشان عبرت بنایا تھا۔ تو یہ سارے بھی انسان ہی تھے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ نیکسٹ شروع کرتے ہیں، بن میں ہے، یہاں آدمی ہی نار ہے اور آدمی ہی نور، یہاں آدمی ہی پاس ہے آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و کبھی شیطان بھی آدمی جو کرتا ہے مکر زور، اور ہادی اور رہنما سو وہ بھی آدمی، سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس میں بھی دو روپ پیش کیے ہیں انسان کے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو آدمی نور ہے، یعنی کہ نور کیا ہے؟ اس قدر اخلاق و کردار کی بلندی پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، رحمان سے لو لگائے ہوئے ہے، لیکن اگر ہادی ہے، دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام آئے وہ کون تھے؟ انسانی کے روپ میں آئے نا۔ تو یہی بتا رہا ہے کہ آدمی ہی نور بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی اور، جو انبیاء کرام وہ کسی اور روپ میں آئے تھے، آدمی ہی نور ہے، کہ آدمی ہی ہدایت لے کر آیا ہے، ہادی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، رب کا کو پیش کرنے والا ہے، رحمان کا بتانے والا ہے، اور آدمی ہی جو ہے وہ نار بھی ہے، یعنی کہ اگر ایک طرف آدمی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو دوسری طرف شیطان بھی آدمی ہے، نار بھی آدمی ہے، آگ بن کے دوسروں کو جلانے والا بھی، دوسروں کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والا بھی آدمی ہی ہے۔ تو دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی آدمی ہی ہے، اور تو شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر زور، کہ ایک طرف اگر رہنمائی آدمی کر رہا ہے تو دوسری طرف مکر فریب سے کام لے کر انسان کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، جو انسان کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے، مکر و فریب سے کام لینا سکھا رہا ہے، اس کو مکر و فریب سے اس کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ دیکھیں اس سے بڑا مکر و فریب کیا ہے کہ انسان کو ایک غلط چیز اتنی خوشنما کر کے بتا دی جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں شاید یہی دنیا کی رنگ و زینت جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ جب انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے تو اس کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بلکہ اس کو خوشنما چیزیں ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور انہیں کو وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ ساری وہ اچھی رہنمائی اور اچھائی کی باتیں بھول جاتا ہے۔ یہاں تک بہت ہے، اللہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں دے، شکریہ۔